آج کی جو رات ہے یہ توبہ کی رات ہے. کیا کی رات ہے بھائی؟ ذرا زور سے بول دیجئے. توبہ کی رات ہے. دیکھیے ایکچوئل کیا ہوتا ہے، اس کو میں ایک آپ کو نئے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ رات کا آخر مقصد کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس اسمارٹ موبائل ہوتا ہے تو وہ آدمی جو ہے اس کو یوز کرتا ہے، اس میں واٹس ایپ یوز کرتا ہے، میسیجز یوز کرتا ہے، ای میلز یوز کرتا ہے. تو وہ ساری چیزیں آ کے کیا ہوتی ہے اس کے موبائل میں بھر جاتی ہے، اور اس کا موبائل کی بیٹری، اس کے موبائل کا اسٹوریج فل ہو جاتا ہے. اسٹوریج جب فل ہو جاتا ہے تو وہ فون ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. نہیں صحیح بول رہا ہوں میں، تجربہ نہیں ہے مگر پھر بھی بول رہا ہوں. اسٹوریج فل ہونے سے موبائل ہینگ ہو جاتا. ہینگ ہوگا تو وہ موبائل کام کرنے کے لائق نہیں رہتا. آپ اس کو واٹس ایپ چیک کرنے گئے تو واٹس ایپ اس کا آن نہیں ہوتا. آپ اس کے جو ہے میسیجز دیکھنے گئے تو وہ پرانے میسیجز اتنے زیادہ ہوتے کہ نئے میسیجز آتے نہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کو جب کبھی بھی آپ موبائل جو ہے یوز کرنا چاہیں گے ہینگ ہو جاتے رہتا. آپ کال کرنا چاہ رہے، بٹنز دبا رہے آپ، مگر وہ بیچارے کام نہیں کر رہے. تو کیوں ایسا ہو رہا؟ بولے تو نے بولتا بھائی آپ کی اسٹوریج فل ہو گئی، آپ اس کو کلیئر کریے. بولتا تو اسٹوریج آپ کلیئر کرتے کہ کیا ہوتا، آپ کا موبائل پھر سے کام کرنا شروع کرتا. ہینگ جو ہو رہا تھا وہ رک جاتا. تو ہمارا بھی گناہوں کا سسٹم ایسی ہے. ہم لوگ اتنے گناہ کر لیتے. وہ گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا، ہمارا اور ہمارے رب کے درمیان کا جو تعلق ہے وہ تعلق ہینگ ہو جاتا. وہ تعلق ہینگ ہو جاتا. ہم جو ہے وہاں تک اپنی بات پہنچانا چاہتے، نہیں پہنچتی وہ بات. دعائیں کرتے قبول نہیں ہوتی، عبادت کرتے رد ہو جاتی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا گناہوں کی وجہ سے. رحمت کے دروازے بند ہو جاتے، فضل کے دروازے بند ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرا، سال میں ایک رات لیلۃ البرات کے نام سے ہم کو دیا. بولا کہ بندو اپنے گناہوں کی ڈکشنری میں سے، اپنے گناہوں کی اسٹوریج میں سے یہ گناہوں کو ڈیلیٹ کر لو. یہ گناہوں کو ڈیلیٹ کر لو. تو یہ گناہ جب تمہارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، رد ہو جائیں گے، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت والی نظر کر دے گا. تو پھر تمہارا اور میرا کنیکشن پھر سے مضبوط ہو جائے گا. تو اب یہ گناہوں کو ڈیلیٹ کیسا کرتے ہیں؟ گناہ، جھوٹ کا گناہ، گالی کا گناہ، بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کا گناہ، ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ، نمازیں چھوڑنے کا گناہ، تلاوت نہیں کرنے کا گناہ، پیسے ہونے کے بعد صدقہ خیرات زکوٰۃ نہ کرنے کا گناہ، حج نہ کرنے کا گناہ، عمرہ نہ کرنے کا گناہ، اور جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کا گناہ. کتنے گناہ ہیں! اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ہمارا پورا جو ایمان کا اسٹوریج ہے وہ مکمل ہینگ ہو گیا. تو آج کی رات وہ گناہوں کو ڈیلیٹ کرنا، وہ اسٹوریج پورا فری کرنے کا ہے. تو اب پیارے دوستو یہ اسٹوریج فری کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے. تو بولے ڈیلیٹ کیا ہے؟ بولے توبہ کرنا. کیا کرنا بولیے؟ توبہ کرنا. آج کی رات صرف توبہ کی رات ہے. آپ توبہ کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے اگلی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. اور جب مولا معاف کر دے گا تو پھر سے ہمارا کنیکشن اللہ کی بارگاہ میں مضبوط ہو جائے گا. اس کے نیک بندوں میں، اچھے بندوں میں ہم ہو جائیں گے. نماز پڑھیں گے تو نماز قبول، روزہ رکھیں گے تو روزہ قبول، حج کریں گے تو حج قبول، زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ قبول، صدقہ خیرات کریں گے تو صدقہ خیرات قبول، جو کریں گے وہ قبول. اچھا، اور ایک بات دیکھیے. اب ایک آدمی جو ہے، جیسے مثال کے طور پہ اب اس کو فون کا بہت زیادہ استعمال اب ہونے والا ہے، تو اب انہیں پہلے سے ہی کیا کرتا، اپنے فون میں ریچارج کروا لیتا. نہیں، پورا اسٹوریج وغیرہ دیکھ لیتا، کر لیتا. ارے بھائی اب میرے کو بہت کام آئے، بہت ویڈیوز میرے کو لینا ہے، بہت سارے میرے کو جو ہے کام کرنے کا اس کے اندر. بلکہ انہیں کیا کرتا، تیاری کرتا شادی سے پہلے. فون کا ضروری ہے، دیکھ رہے بھائی ہے نہیں نہ ہے. انہیں سمجھ میں آ رہی نہیں آتا، پٹھے پوری تیاری کر لیتے. دیکھو، تو اس لیے اب انہیں پہلے سے کیا کرتا، پہلے تیاری کر لیتا. فنکشن ہونے والا ہے، فنکشن میں فون کا استعمال بہت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ایسی کرے. بولے بندو اب رمضان آنے والا ہے،
اب نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، قدم قدم پہ نیکیاں، حرکت حرکت پہ نیکیاں، ادا ادا پہ نیکیاں، آنکھ بند کرے تو نیکی، بیٹھے تو نیکی، چلے تو نیکی، اٹھے تو نیکی، سحری کرے تو نیکی، افطار کرے تو نیکی، قرآن پڑھے تو نیکی، حتیٰ کہ اللہ بھی بول دے تو سینکڑوں ہزاروں نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں آنے والی ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اگر تو اسی ناراضگی کے ساتھ مجھے رمضان میں ملے گا تو پھر نیکیاں تجھے فائدہ نہیں دے گی۔ اب یہ توبہ کی رات ہے، اب توبہ کر کے اپنے آپ کو پورا فریش کر لے تاکہ رمضان کا سارا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھے جانے لگے، تیرے نامہ اعمال میں اترے جانے لگے، تجھ پر فضل عظیم ہونے لگے، تجھ پر خدا کی مہربانیاں ہونے لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، لیلۃ البرات کو ربیع الاول میں نہیں رکھے، لیلۃ البرات کو اللہ تعالیٰ جمادی الاول میں نہیں رکھے، لیلۃ البرات کو اللہ تعالیٰ شوال میں نہیں رکھے، لیلۃ البرات کو رمضان سے 15 دن پہلے رکھے، رمضان سے 15 دن پہلے رکھے۔ توبہ کر لے بندے، توبہ کر لے، جیسے ہی تو توبہ کرے گا تیرا اکاؤنٹ پورا کلیئر ہو جائے گا، تیرا نامہ اعمال صاف شفاف ہو جائے گا۔ میں اگر ناراض بھی ہوں تو بندے آج کی رات کے صدقے میں اپنی ناراضگی کو بھی دور کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اب اللہ رب العزت حقیقت میں یہ لیلۃ البرات کیا ہے، رمضان شریف کی تیاری کا اعلان ہے۔ رمضان شریف آ رہا ہے بندو، اب 15 دن رہ گئے رمضان شریف کو، اب آؤ میرے بندو، اب آؤ خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ یہ اعلان کر رہا ہے۔ تو اسی لیے پیارو میرے بھائیوں، اب آپ حضرات بھی جو ہے رمضان شریف کی تیاری کرنا ہے۔ آج اگر توبہ نہیں کریں گے، آج اگر ہم جو اللہ کو ناراضگی سے، اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچیں گے، اللہ کو راضی نہیں کر لیں گے، تو پھر ہمیں رمضان بھی فائدہ نہیں دے گا، تلاوت بھی فائدہ نہیں دے گی، روزے بھی فائدہ نہیں دیں گے، عمرہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے آج کی رات توبہ کرنا ضروری ہے تاکہ اب تک کے گناہ بھی معاف ہو جائے اور رمضان کی نیکیاں بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جانے لگے۔ تو اب توبہ کرنا ضروری ہے، مگر توبہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے مسلمان توبہ کرتے مگر وہ توبہ نہیں ہوتی۔ ہمارے مسلمان کون سی توبہ کرتے، اللہ میں معافی چاہ رہا ہوں، مولا پروردگار میرے کو معاف کر دے، مولا میرے سے گناہ ہو گئے معاف کر دے، ایسا بولتا، کل پھر جا کے گناہ کرتا، تو اس کو توبہ نہیں بولتے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ، اس کو توبہ نہیں بولتے۔ دیکھو میرے بھائی، ایک آدمی کو پولیس والے پکڑ کے لے کے جاتے، کیا کرا تو، بولے چوری کرا، چوری کرا تو اس کو کیا کرتے، لے کے جا کے جو ہے کورٹ میں پیش کرتے۔ جج کیا کرتا، بولے پہلی بار آیا انہیں، بول کے پہلی بار جج کا ٹریٹمنٹ الگ رہتا، اس کے ساتھ سلوک الگ رہتا، اس کی سزا کا معاملہ بھی الگ رہتا۔ تو اب اس کو کیا کرتے، چھوٹی موٹی سزا دے کے چھوڑ دیتے۔ چھوڑ دینے کے بعد اگر انہیں سدھر گیا تو اچھا ہے، نہیں سدھرا تو سیکنڈ ٹائم پہ جب آتا خطرناک سزا دیتے اس کو۔ بولے انہیں کرمنل چوری کا عادی ہو گیا ہے، انہیں جو ہے برے کاموں کا عادی ہو گیا، تب اس کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ الگ ہوتا۔ اب اس کو جو ہے مہینے 2 مہینے کی سزا نہیں دیتے، اس کو 2 سال کی سزا دیتے۔ اب بولے اس کو ڈال کے ذرا اور تڑپاؤ، اس کو نہیں سدھر رہا انہیں۔ تو اسی طریقے سے پیارو ہمارے پاس کیا ہوتا، ہمارے مومن بھائیاں بھی توبہ کرتے، اللہ معاف کر دے، پروردگار معاف کر، خوب چیخا مارتے رات میں بیٹھ کے، میں چیختا ہوں، میرے پیچھے میرے سے زیادہ ان لوگ چیختے، معاف کر دے مولا معاف۔ صبح اٹھتا پٹھا پھر وہ ارے کیا ہے رے بول کے شروع ہو جاتا، وہی گالی گلوچ، وہی شراب پینا، وہی جوا کھیلنا، وہی چوری کرنا، وہی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، وہی حرام کا کما کے کھانا، وہی لوگوں کے زمینوں پہ نظر، وہی لوگوں کے کیسا ڈبانا، یہ ساری تو یہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کس کو بولتے، تو اب تک ہمارے سے جو گناہ ہو گئے وہ گناہوں پر پہلے اس کو گناہ سمجھنا، وہ گناہوں کو گناہ سمجھنا، پھر وہ گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونا، واقعی اس کو گناہ بھی سمجھنا، پھر وہ گناہ کرا میں کتنا گندا انسان ہوں بلکہ اپنے آپ میں ندامت کرنا،
یہ بھائی کتنے بدترین درجے کا گناہ کرا، یہ کتنا گندا کام کرا، اللہ تعالیٰ میرے اوپر اتنے فضل کرا، میں شراب کی بوتل کو ہاتھ لگایا، اللہ میں کچھ زندگی دیا میں چوری کرا، اللہ میں کچھ زندگی دیا میں ماں باپ کی نافرمانی کرا، اللہ میرے اوپر مہربان ہوا، پھر میں اس کی مہربانیوں کو رد کرتے ہوئے میں حرام کاری کے رستے پر چلتا رہا۔ پہلے گناہ کو گناہ سمجھنا، گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونا، پھر اس کے بعد اب اصل توبہ کیا ہے سنیے۔ یہ دو چیزیں ہو گئے، گناہوں کو گناہ سمجھنا، دوسرا ہے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونا، تیسرا ہے پھر کبھی زندگی میں وہ گناہ نہیں کرنے کا ارادہ کرنا۔ اس کا نام ہے توبہ۔ کلے پیٹنے کا نام توبہ نہیں ہے، ہوں کر کے چیخا مارنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ نام ہے ہمارے دل کے ارادے کا، توبہ نام ہے دل کے ارادے کا، توبہ نام ہے گناہوں کو گناہ سمجھنے کا، توبہ نام ہے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونے کا۔ جب تک آپ گناہوں پر نادم و شرمندہ نہیں ہوں گے اس وقت تک، اور جب تک آپ پھر وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ نہیں کریں گے اس وقت تک نہ وہ توبہ ہوتی ہے نہ وہ توبہ قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا گناہ ہے، میرے اندر کیا گناہ ہے وہ میرے کو معلوم، آپ کے اندر کیا گناہ آپ سے سرزد ہو رہا ہے وہ آپ کو معلوم۔ تو آج اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس گناہ کو ہم جو ہے اپنی زندگی سے نکال دینے کا پکا ارادہ کر لیجئے، اسی کا نام توبہ ہے۔ آپ بولے مولا میں توبہ کر رہا ہوں، مولا میں توبہ کر رہا ہوں، پروردگار میری توبہ قبول کر، میری توبہ قبول کر، پھر جا رہے ہیں برابر چیٹنگ کر رہے ہیں، ہاں کیا بیگم نکل گا میں یہاں سے، ارے ابا ارے جی رکھو فون رکھو، ہیلو گمت، اس کو توبہ نہیں بولتے، یہ توبہ نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آج کی رات توبہ قبول بھی نہیں کرتا۔ شراب آج توبہ کر رہے، نقشبندی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے رو رہا رو رہا رو رہا رو رہا، کل جا کے پھر باٹل مار رہا، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آج رات میں یہاں رو رہا، مسجد میں گڑ گڑا رہا، تو آنسو بھی گرا دیا، پھر جا کے کل اماں جان کو بدتمیز کے ساتھ بات کر رہا، پھر اپنے باپ کے ساتھ نافرمانی کر رہا، انہیں آنسو دو گرایا نہیں، پوری مسجد بھی اس کے آنسوؤں سے بہہ کے نکل گئی، تب بھی اس کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، لوگوں کا مال غبن کرنے والے، ایسے لوگوں کی توبہ آج کی رات قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، آج آپ آئے ہیں تو آج آپ کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ چیلنج ایک طرف شیطان بولتا میں تیرے کو تو کس کے باپ کو نیک بننے نہیں دوں گا، میں تیرے کو تو بوٹل پلا کے رہتا ہوں، میں تو تیرے کو زنا کرا کے رہتا ہوں، تیرے کو فیس بک پہ جب تک تو وہ گندے چیزاں نہیں دیکھا تیرے کو بستر پہ سونے نہیں دیتا ہوں۔ یہ شیطان پکا ارادہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، شیطان قسم کھا کے بیٹھا ہوا ہے، شیطان بول رہا تیرے کو چوری کراتا ہوں، شیطان بول رہا تیرے کو پڑوسی سے لڑاتا ہوں، شیطان بول رہا تیرے کو بدسلوکی کراتا ہوں، شیطان بول رہا تیرے کو بدنگاہی کراتا ہوں، شیطان بول رہا تیرے کو جو حرام کاری میں لگاتا ہوں۔ شیطان اس بات کی قسم آج کی رات کھا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ پکا ارادہ کر کے بیٹھا ہے شیطان کہ اے میرے بندے، اے اللہ کے بندے، میں تجھے دوزخ میں لے کے جاؤں گا، میں تجھے جہنم میں لے جاؤں گا، میں تجھے خبر کے عذاب میں مبتلا کروں گا، میں تجھے اللہ کے عذاب کے حوالے کر دوں گا، میں یہ قسم کھا کے بیٹھا ہوا ہوں، میں تیرے کو نیک بننے نہیں دوں گا، میں تیرے کو اللہ کی رحمت کی طرف جانے نہیں دوں گا، میں تیرے کو جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دوں گا، میں یہ قسم کھا کے بیٹھا ہوں، میں تیرے اوپر خبر میں راحتیں آنے نہیں دوں گا، تیری زندگی میں خوشیاں آنے نہیں دوں گا، میں یہ قسم کھا کے بیٹھا ہوں، تیرے کو تیری بیوی سے لڑاؤں گا، تیرے کو تیرے بچوں کے ساتھ بدسلوکی کراؤں گا، تیرے کو تیرے ماں باپ کا نافرمان بناؤں گا۔ شیطان کہہ رہا ہے میں یہ قسم کھا کے بیٹھا ہوا ہوں، ہر وہ گناہ جس سے تیرا رب راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، ہر وہ گناہ میں تجھ سے کرا کے رہوں گا۔ شیطان وعدہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، قسم کھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ کا کام ہے آپ بھی قسم کھا لیں، چاہے مر جاؤں گا لیکن تیرے شر میں نہیں پھنسوں گا، میں آج کی رات توبہ کروں گا اور میں قسم کھاتا ہوں میں اپنے مولا کو راضی کر کے رہوں گا۔ یہ آپ ارادہ کر لیجیے۔